میں ایک بند عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا۔ وعن ابی بکرۃ رضی اللہ عنہ قال لما بلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اہل فارس قد ملکوا علیہم بنت کسرى قال لن یفلح قوم ولوا امرہم امرأة، رواہ البخاری۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خبر پہنچی کہ فارس والوں نے کسریٰ کی بیٹی کو اپنا حکمران بنا لیا، تو فرمایا کہ وہ قوم کبھی فلاح نہیں پائے گی جس نے ملک کے امور کا حاکم اور والی کسی عورت کو بنایا۔ تو بنت کسریٰ، یہ جب شیرویہ نے اپنے باپ پرویز کو قتل کیا اور پھر باپ کا رکھا ہوا زہر دوائی سمجھ کر پی لیا، وہ بھی مر گیا، تو اب شاہی خاندان میں حکومت چلانے کے لیے کوئی مرد نہیں رہا۔ تب ان لوگوں نے کسریٰ کی جو بیٹی تھی ارمیدخت نام تھا، اس کو بادشاہ بنا لیا۔ حضور علیہ السلام کو جب اس کی اطلاع آئی تو آپ علیہ السلام نے یہ حدیث ارشاد فرمایا۔ تو اس حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا لن یفلح، فلاح اس کو کہتے ہیں کہ امن و امان کے ساتھ دنیا کی معیشت اور اقتصادیات بھی کامیابی سے ترقی کرے، اور اچھے انجام کے ساتھ آخرت کے تمام امور بھی ترقی کرے۔ گویا دین اور دنیا کی بھلائی کو فلاح کہتے ہیں۔ عورت کی سربراہی سے یہ دونوں چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، جیسے پاکستان اور بنگلہ دیش میں ایسا ہو گیا۔ اس حدیث سے واضح طور پر معلوم، بنگلہ دیش میں بھی عورت کو وزیر اعظم بنایا، اور ادھر تو اللہ ہی آسانی فرمائے۔ تو اس حدیث سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ عورت کی سربراہی نقصان دہ اور تباہ کن چیز ہے جو ناجائز ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عورت بادشاہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی اور نہ قاضی اور جج بن سکتی ہے، کیونکہ ان دونوں کاموں کے سنبھالنے کے لیے کھلے عام باہر نکلنا پڑتا ہے تاکہ مسلمانوں اور عوام کے معاملات نمٹائیں، اور عورت تو ایک چھپی ہوئی چیز ہے جو اس طرح نکلنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ عورت ناقص العقل ہے اور قضا کامل قیادت ہے، لہٰذا اس کامل قیادت کے لیے کامل مردوں کی ضرورت ہے۔ تو بہرکیف اس حدیث میں بتایا کہ عورت کو اپنا حاکم بنانے والی قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی۔